والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی ذی قدر میرے عقیدتوں کے محروم مرکز علماء امت اور جملہ غیوران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس موضوع سخن کو اپنے دامن تکلم میں سمائے چند ساعتوں کے لیے آپ لوگوں کی سمع خراشی کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے قرآن انقلاب تاریخ کے آئینے میں۔ عالی وقار تاریخ کی الٹی زکن لگا کر 14 صدیاں پیچھے تاریخ کے اس ماحول پر طیرانہ نظر دوڑائیے جب ہر طرف ظلم و بربریت کی آندیاں تیز تر تھیں، شراب نوشی، زناکاری پر فخر محسوس کیا جاتا تھا، عورتوں کو پاؤں کی دھول سمجھا جاتا تھا، اخلاقی اقدار نپید تھی، شعوب و قبائل جنگ و جدال میں کٹتے جا رہے تھے، عبادت کا حال ما کان صلاتهم عند البیت الا مقام و تسلیہ تھا، غیر اللہ کو سجدے، لات و منات کی پوجا، ہر پتھر کے سامنے سر جھکانا اور ہر چڑھتے سورج کو سلام کرنا ان کا عقیدہ باطل کا حصہ تھا۔ چھوٹی سی بات پر سہلا سہل لہو کی ندیاں بہانا ان کا شیوا بن چکا تھا، جس کو حالی نے یوں بیان کیا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ جناب والا یہ خواب کو خون سے دھونے کا عمل جاری تھا کہ اچانک مکہ کی دھرتی پر ایک ایسا آفتاب ہدایت طلوع ہوا کہ عربوں کی کایا ہی پلٹ گئی کہ کل تک جو کأنہم حشر مسندہ اور کأنہم حمر مستنفرہ تھے وہ کأنہم بنیان مرصوص ہو گئے، جو کل تک علی شفا حفرۃ من النار جہنم کے دہانے پر تھے وہ جنات عدن تجری تحت الانہار کی نعیم جنت کے وارث بن گئے۔ ارے یہ قرآن انقلاب ہی تو تھا جس نے ابن ابی قحافہ کو صدیق رضی اللہ عنہ، ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو فاروق بین الحق والباطل، ابن عفان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین، ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حیدر کرار بنا دیا۔ پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ وہی لوگ جو کل تک گدنیوں کے مالک تھے وہ عالم کے سلطان بن گئے، کیسر و کسریٰ کے محلات ان کی پاؤں کی دھول ٹھہرے، عرب و عجم پر ان کی سلطانی کا سکہ چلنے لگا۔ تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ جناب والا پھر زمانے نے کروٹ بدلی، روایات پالینہ پامال ہو گئی، غیرت و حمیت کا فقدان آیا، تو پھر ایک بار پر صغیر پاک و ہند پر دور جلیت کے بادل منڈانے لگے، مزاروں پر چراغاں، قبروں پر سجدے، محبت رسول کے نام سے محفل میلاد کی مجلسیں، بازاروں میں جھنڈیاں لگانا، اولیاء اللہ کو پکارنا، خواجہ معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، یا بہاؤ الدین حق بیڑا دھک کی آوازوں کی گونج، الغرض دور جلیت کی ایک ایک برائی اپنا کر دین کا حلیہ بگاڑ دیا، جس کو حالی نے یوں بیان کیا، وہ دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ کر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گماں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ جناب صدر ہو سکتا ہے برصغیر کا یہ معاشرہ اسی گمراہی کے اسی دلدل میں دھنستا رہتا، لیکن خالق کائنات کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب شرک و بدعات کا فرید حد سے بڑھنے لگا تو رب لم یزل نے ایک ایسی جماعت کو کھڑا کیا جس کا منشور کتاب اللہ اور عمل سنت رسول اللہ تھا، جن کی دعوت توحید و سنت کا اثبات اور شرک و بدعت کا رد تھا، جن کا ماٹو لہو دعوت الحق کا پرچار اور مقصد رضائی الہی تھی۔ میری مراد وہ جماعت ہے جس نے قرآن مقدس تعلیمات کو ان لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کیا جس طرح انبیاء علیہ السلام نے کر کے دکھایا، جنہوں نے للہ ملک السماوات والارض
عرض کی تفسیر میں مختار کل کا مسئلہ سمجھا دیا، جنہوں نے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کی روشنی میں علم غیب کا مسئلہ اور ان الشرک لظلم عظیم کا معنی سمجھا دیا۔ ارے یہ قرآنی انقلاب ہی تو تھا جس نے حسین علی رحمہ اللہ کو زبدۃ المفسرین، قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کو عمدۃ المحدثین، غلام اللہ خان رحمہ اللہ کو شیخ القرآن، علامہ احمد سعید رحمہ اللہ کو امام انقلاب، عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو خطیب اسلام، پنجپیر کے محمد طاہر رحمہ اللہ کو عالم ربانی اور قاضی نور محمد رحمہ اللہ کو عارف باللہ بنایا۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا تو شیخ القرآن پیر بخاری اور امیر بدیالوی رحمہ اللہ کے روحانی بیٹوں، اٹھو دعوت قرآن پھیلاؤ، مسلمانوں اٹھو دعوت قرآن پھیلاؤ، مسلمانوں اٹھو دعوت قرآن پھیلاؤ، جہاں بھی ماں کو عافیت کے راز سمجھاؤ، زمانہ آج ہی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹی کی ظلمتی شب سورج جگمگائے گا، وما علینا الا البلاغ۔